اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو كانت الحقيقة مستعملة فإن لم يكن لها مجاز متعارف فالحقيقة أولى بلا خلاف، وإن كان لها مجاز متعارف فالحقيقة أولى عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما العمل بعموم المجاز أولى۔ اچھا جی، یہ حقیقت کی 3 قسمیں چل رہی تھیں، 2 تو ہم نے پڑھ لی تھی۔ وہ کیا کہ اگر حقیقت اور 2 قسمیں بھی پڑھ لیں اور ان کا حکم بھی پڑھ لیا، ان کی مثالیں بھی گزر چکی تھیں۔ وہ کیا کہ اگر حقیقت پر عمل کرنا متعذر ہو، مشکل ہو، یا پھر حقیقت پر عمل کرنا مشکل تو نہیں ہے لیکن لوگ عرفاً اس پر عمل نہیں کرتے، سمجھے؟ یعنی لوگ یہ حقیقت مراد نہیں لیتے، عرف میں حقیقت مراد نہیں لی جاتی، تو ان دونوں صورتوں میں بالاتفاق بالاجماع سب کے نزدیک مجاز پر عمل ہوگا، حقیقت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آج تیسری قسم آ گئی ہے کہ حقیقت متعذر بھی نہیں اور حقیقت عرفاً مہجور اور متروک بھی نہیں، بلکہ حقیقت بھی مستعمل ہے اور مجاز بھی مستعمل ہے۔ یعنی عرف میں حقیقت پر بھی عمل ہوتا ہے، مجاز پر بھی عمل ہوتا ہے، اور حقیقت پر عمل کرنا مشکل بھی نہیں ہے، سمجھے؟ تو اس کیس میں ہم دیکھیں گے مجاز پر عمل عرفاً زیادہ مشہور تو نہیں، سمجھے؟ لوگ حقیقت سے زیادہ مجاز پر عمل تو نہیں کرتے، تو اگر مجاز حقیقت سے زیادہ مشہور نہیں ہے تو پھر اس کیس میں بالاتفاق حقیقت پر عمل ہوگا۔ پھر سن لیں تیسری قسم، اگر حقیقت مستعمل ہے، کیا معنی؟ حقیقت مستعملہ ہے کا کیا معنی؟ حقیقت پر عمل کرنا متعذر بھی نہیں ہے اور عرفاً مہجور اور متروک بھی نہیں ہے، بلکہ حقیقت پر بھی عرفاً عمل ہوتا ہے اور حقیقت پر عمل مشکل بھی نہیں۔ تو اس کیس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے مقابلے میں جو مجاز ہے اور تو اس پر عمل حقیقت سے زیادہ تو نہیں ہو رہا، مجاز حقیقت سے زیادہ مشہور تو نہیں ہے کہیں عرفاً۔ اگر مجاز عرفاً حقیقت سے زیادہ مشہور نہیں ہے اور حقیقت مستعمل ہے تو بالاتفاق حقیقت پر عمل ہوگا، مجاز کو چھوڑ دیں گے۔ تو سیدھی سی بات ہے، کیونکہ حقیقت اصل ہے، مجاز اس کا نائب اور خلیفہ ہے، تو حقیقت کے ہوتے ہوئے پھر خلیفہ پر اور نائب پر عمل نہیں ہوا کرتا، سمجھے؟ اچھا، یہ صورت تو بالکل واضح اور کلیئر ہے، پہلے اس کو دیکھ لیں۔ وَلَوْ كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً، اگر حقیقت مستعملہ ہے یعنی عرف میں حقیقت پر عمل ہوتا ہے، لوگ عمل کرتے ہیں، سمجھے؟ پھر فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ، اور اس کے مقابلے میں جو مجاز ہے وہ حقیقت سے زیادہ مشہور نہیں ہے، حقیقت کے برابر ہی عمل ہوتا ہے یا وہ حقیقت پر زیادہ ہوتا ہے مجاز پر کم ہوتا ہے، ان دونوں صورتوں میں جب مجاز حقیقت سے زیادہ مشہور نہیں ہے اور حقیقت مستعملہ ہے تو پھر فالحقیقت اولا بلا خلاف، تو پھر تو بالاتفاق کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے، حقیقت ہی پر عمل ہوگا، کیونکہ حقیقت اصل ہے۔ حقیقت کسے بولتے ہیں؟ لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ حقیقت ہے نا، تو اصل تو پھر یہی ہے
کہ لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا وہی مراد ہو، اصل تو یہی ہے، اور اس کے اس میں اصل پر عمل کرنا ممکن ہے، تو پھر اس میں حقیقت پر عمل ہوگا، مجاز کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ اچھا، اب دوسری صورت یہ ہے، حقیقت مستعملہ تو ہے، یعنی حقیقت پر عمل کرنا متعذر اور مشکل بھی نہیں ہے، اور عرفاً مہجور اور متروک بھی نہیں ہے، بلکہ لوگ حقیقت پر بھی عمل کرتے ہیں اور مجاز پر بھی عمل کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، مجاز حقیقت سے زیادہ مشہور ہے، عرف کے اندر مجاز حقیقت سے زیادہ مشہور ہے، تو اب اس صورت میں حقیقت پر عمل ہوگا یا مجاز پر؟ جبکہ حقیقت پر بھی عرفاً عمل ہوتا ہے، مجاز پر بھی عمل ہوتا ہے، لیکن مجاز حقیقت سے زیادہ مشہور ہے، اب اس کیس میں حقیقت پر عمل ہوگا یا مجاز پر؟ تو یہ وہ صورت ہے جس میں امام صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے دونوں شاگرد امام یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقت پر عمل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت تو اصل ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اصل۔ جب حقیقت اصل ہے اور اصل پر عمل کرنا ممکن ہے، کیونکہ حقیقت پر بھی لوگ عمل کرتے ہیں، وہ کوئی عرفاً متروک تھوڑی ہے، یا اس پر عمل کرنا کوئی متعذر تھوڑی ہے۔ تو جب حقیقت پر لوگ عمل کرتے ہیں اور حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہے، تو پھر اس کیس میں جب اصل کے اوپر عمل کرنا ممکن ہو، سمجھے، تو پھر اصل ہی پر عمل ہوگا، حقیقت پر ہی عمل ہوگا، اگرچہ حقیقت پر کم عمل ہوتا ہے، مجاز پر زیادہ عمل، لیکن اصل پر عمل کرنا ممکن تو ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ اب مثال کے طور پر جب پانی موجود ہو تو پھر تیمم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصل تو کیا ہے؟ پانی، وضو کرو، سمجھے، وہ اگر نہ ہو، کوئی عذر اور مجبوری ہو، تو پھر اس کیس میں جاتے ہیں کس کی طرف؟ تیمم کی طرف، جب پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں تو لیکن پانی اگر موجود ہے تو اصل تو وہی ہے، تو اصل کے ہوتے ہوئے نائب اور خلیفہ کی طرف، تیمم کی طرف نہیں جا سکتے، تو اس کیس میں بھی اصل تو حقیقت ہے، مجاز اس کا تیمم کی طرح نائب اور خلیفہ ہے۔ تو اب جب حقیقت پر عرفاً عمل ہوتا ہے، اگرچہ مجاز کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا تو ہے، حقیقت پر عمل ہوتا ہے، ممکن بھی ہے بلکہ ہوتا بھی ہے، سمجھے، تو پھر اس صورت میں اگرچہ مجاز حقیقت سے زیادہ ہی مشہور کیوں نہ ہو، امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر بھی حقیقت ہی پر عمل ہوگا، مجاز کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی کا مسلک ہے، اور صاحبین کا مسلک یہ ہے۔ صاحبین سے مراد امام شافعی، امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام یوسف رحمت اللہ علیہ، امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں دونوں، ان کی رائے یہ ہے اس صورت میں کہ جب حقیقت پر عمل ہوتا ہے لیکن مجاز زیادہ مشہور ہے، تو پھر اس صورت میں احتیاط یہ ہے کہ عموم مجاز پر عمل کیا جائے۔ کیا معنی عموم مجاز کا؟ ایک ایسے عام مجازی معنی پر عمل کیا جائے کہ جس میں حقیقت بھی داخل ہو جائے اور مجاز بھی داخل ہو جائے، کیونکہ حقیقت پر بھی عمل ممکن ہے، لہذا وہ بھی اس کا فرد بن گئی، اور مجاز زیادہ مشہور ہے، لہذا اس کے اوپر بھی عمل ہو گیا، کیونکہ عموم مجاز میں آپ نے پڑھ لیا کہ حقیقت بھی آ جاتی ہے اور مجاز بھی مراد ہو جاتا ہے، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس صورت میں عموم مجاز پر عمل ہو جائے، یہ مسلک ہے صاحبین کا۔ ٹھیک ہے، ابھی مثال سے وضاحت ہو جائے گی، اب آپ دیکھ لیں، وَإِن كَانَ لَهَا، اگر حقیقت مستعمل تو ہو لیکن مجاز متعارف ہو۔ کیا معنی؟ مجاز حقیقت سے زیادہ مشہور ہو، مجاز متعارف، مجاز مشہور، مجاز زیادہ مشہور ہے، کس سے؟
حقیقت سے زیادہ مشہور ہے. تو اب اس کیس میں حقیقت پر عمل ہوگا یا مجاز پر؟ کیونکہ حقیقت پر عمل ممکن ہے اور حقیقت پر عمل ہوتا بھی ہے، اگرچہ کم ہوتا ہے لیکن ہوتا تو ہے. تو جب اصل پر عمل ممکن ہے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر نائب اور خلیفہ کی طرف نہیں جائیں گے. پھر فالحقیقت اولا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حقیقت ہی پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہوگا. وعندہما، اور صاحبین کا مسلک یہ ہے، العمل بعموم المجاز اولا، عموم مجاز پر عمل کرنا یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ جب حقیقت پر عمل ہوتا ہے تو پھر حقیقت بھی مراد لے لو، اور مجاز زیادہ مشہور ہے تو زیادہ مشہور ہونے کی وجہ سے مجاز کو بھی نہ چھوڑو، اس پر بھی عمل کر لو اور دونوں ہی مراد لے لو. احتیاط اسی کے اندر ہی، یہ مسلک ہے صاحبین کا کہ عموم مجاز پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہو جائے گا. مثال سے واضح ہوگا. دو مثالیں دی اس کی. پہلی مثال، مثالہ، اس کی مثال کیا ہے؟ پہلی مثال، کسی آدمی نے قسم اٹھائی. کیا قسم اٹھائی؟ کہ خدا کی قسم، اس نے قسم خدا کی قسم وہ گندم نہیں کھائے گا، ایک قسم اٹھا لی. اب جب یہ قسم اٹھا لی کہ خدا کی قسم گندم نہیں کھاؤں گا، تو اب آپ دیکھ لیں یہاں حقیقت بھی مستعملہ ہے، حقیقت پر عمل ہوتا ہے. لوگ وہ گندم جو گندم کا حقیقی معنی کیا ہے؟ گندم، گندم کے دانے، یہی حقیقی معنی ہے نا گندم کا. اب حقیقت پر عمل ہوتا ہے عرفن. آپ نے دیکھا لوگ وہ گندم کے دانے بھون بھون کے کھا رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پٹھان بیٹھے ہوتے ہیں بیچ رہے ہوتے ہیں. گاؤں میں تو بہت زیادہ لوگ کھاتے ہیں یہ گندم کے دانے نا، بھون بھون کے یہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور یہی حقیقی معنی تھا گندم کے دانے. تو حقیقت مستعملہ ہے، یعنی حقیقت پر عمل ہوتا ہے عرف میں. سمجھے؟ اور مجازی معنی کیا ہے؟ کہ میں اس گندم کو پیس کر اس کا آٹا بنا کر اس کی روٹی نہیں کھاؤں گا اس گندم کی، یہ مجازی معنی تھا. سمجھے؟ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو مجاز ہے، یعنی اس گندم کا کو پیس کر اس کا آٹا بنا کر اس کی روٹی کھانا، اس پر عمل حقیقت سے بھی زیادہ ہو رہا ہے، یہ حقیقت سے زیادہ مشہور ہے گندم کی روٹی کھانا، حالانکہ مجازی معنی ہے. سمجھے؟ حقیقت پر عمل عرفن متروک نہیں ہے، حقیقت پر بھی عمل ہوتا ہے. سمجھے؟ اور مجاز بھی پر بھی عمل ہو رہا ہے عرفن، لیکن مجاز پر زیادہ عمل ہو رہا ہے، مجاز زیادہ مشہور ہے. سمجھے؟ روٹی ظاہر ہے لوگ زیادہ کھاتے ہیں، گندم بھون کے کم کھاتے ہیں. سمجھے؟ تو اب اس کیس میں امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حقیقت پر عمل ممکن ہے، بلکہ عرفن عمل ہوتا بھی ہے اگرچہ کم ہوتا ہے، لیکن اصل تو حقیقت ہے. تو جب اس پر وہ حقیقت پر عمل ہو رہا ہے تو پھر حقیقت متعذر بھی نہیں، متروک بھی نہیں، تو حقیقت اور اصل پر عمل ممکن ہے، تو پھر یہی مراد ہوگی. لہذا کسی نے گندم کے دانے کھائے تو وہ حانث ہوگا، حقیقی معنی مراد ہے. اور مجازی معنی روٹی وہ مراد نہیں، لہذا روٹی کھانے سے حانث نہیں ہوگا کیونکہ حقیقت مستعملہ ہے، حقیقت پر بھی عمل ہو رہا ہے. صاحبین رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں، کہتے دیکھو بات یہ حقیقت پر بھی عمل ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک کہتے ہو، لیکن مجاز حقیقت سے زیادہ مشہور ہے. اب اصل ہونے کی وجہ سے تو حقیقت پر عمل ہونا چاہیے، لیکن زیادہ مشہور ہونے کی وجہ سے مجاز پر عمل ہونا چاہیے. برابر کی چوٹ ہے یا نہیں ہے؟ ایک دلیل چاہتی ہے حقیقت پر اور ایک دلیل چاہتی ہے مجاز پر. حقیقت اصل تو اصل ہونا چاہتا ہے حقیقت مراد ہو، اور زیادہ مشہور ہونا چاہتا ہے مجاز مراد ہو. تو احتیاط کس میں ہے؟ دونوں ہی مراد لے لو. دونوں مراد لے لیے تو عموم مجاز مراد لے لو. دونوں تو جمع نہیں ہو سکتے، لیکن عموم مجاز میں لپٹ کر تو جمع ہو سکتے ہیں نا. تو عموم مجاز کا کیا معنی؟ گندم کسی بھی طریقے سے استعمال کر لے، چاہے وہ بھون کر استعمال کر لے یا اس کو پیس کر اس کو آٹا بنا کر پھر آٹے کی روٹی بنا کر استعمال کر لی، کسی بھی طریقے سے استعمال کر لی تو حانث ہو. یہ معنی مراد ہے کہ گندم کو کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ استعمال نہیں کروں. تو اب حقیقت بھی اس کا فرد بھون کر بھی نہیں کروں گا،
اور روٹی بنا کر بھی نہیں کروں گا. تو بھون کر کھائی تب بھی ہانس، اور اس کی روٹی بنا کر کھائی تب بھی ہانس ہو جائے گا. یہ صاحبین کی رائے ہے. اب آپ دیکھ لو مثال کیا ہے. لو حلف، کسی نے قسم اٹھائی، لا یأکل من هذه الحنطة، وہ اس گندم میں سے نہیں کھائے گا. یہ قسم اٹھائی. اب اس کا حقیقی معنی وہ گندم یعنی اس کو بھون کر نہیں کھاؤں گا، سمجھے، اور حقیقت پر عمل ہو رہا ہے اور ممکن بھی ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ینصرف ذلک، اس کی اس قسم کو پھیرا جائے گا الی عینھا، عین گندم کی طرف، کیونکہ وہ حقیقی معنی ہے اور حقیقت پر عمل ممکن ہے. تو پھر اس کی اس قسم کو عین گندم یعنی حقیقی معنی کی طرف پھیرا جائے گا. کس کے نزدیک؟ عندہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. یہی حقیقت مراد ہے. جب حقیقت مراد ہے تو حتی لو اکلا، تو یہاں تک کہ اگر کسی نے کھا لیا من الخبز، اس روٹی سے، الحاصل منها، جو اسی گندم سے بنی ہے، تو اسے قسم اٹھائی تھی گندم نہیں کھاؤں گا، اس سے بنی ہوئی روٹی کھا لی، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لا یحنث عندہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقت مراد تھی، اور حقیقت کا معنی بھنے ہوئے گندم نہیں کھاؤں گا، اور روٹی جو اس گندم سے بنے تو مجازی معنی ہے، تو اس وقت مجاز پر عمل نہیں ہوگا، حقیقت مراد ہوگا. اور صاحبین کے نزدیک ینصرف، ان کے نزدیک حقیقت مستعمل ہے لیکن مجاز زیادہ مشہور ہے. لوگ زیادہ روٹی کھاتے ہیں، مجازی معنی پر عمل حقیقت سے زیادہ ہو رہا ہے، سمجھے. تو اصل ہونا چاہتا ہے حقیقت، زیادہ مشہور ہونا چاہتا ہے مجاز، مراد لے لو. تو اب حل کیا ہے؟ عموم مجاز پر عمل کر لو جس میں حقیقت بھی آ جائے اور مجاز بھی آ جائے، دونوں ہی آ جائے، کیونکہ ایک دلیل چاہتی ہے حقیقت اور ایک دلیل چاہتی ہے مجاز، تو ایسا معنی لے لو کہ جس میں دونوں ہی لپٹ کر آ جائے. ینصرف، تو صاحبین کے نزدیک اس کی اس قسم کو پھیرا جائے گا الی ما، اس چیز کی طرف، تتضمنہ الحنطہ، جس چیز کو بھی گندم شامل ہو، یعنی گندم جس چیز میں کسی بھی حیثیت سے آ جائے، چاہے وہ گندم کی شکل میں آ جائے، حقیقت کی شکل میں، وہ کھائی تب بھی ہانس ہو جائے گا. یا پھر روٹی کھا لی، اس کے اندر بھی تو گندم، کیونکہ روٹی بنی ہے آٹے سے اور آٹا بنا ہے وہ گندم سے، تو گندم تو اس کے اندر روٹی میں موجود، تو کسی بھی حیثیت سے گندم کو کھا لیا، چاہے حقیقت کی شکل میں چاہے مجاز کی شکل میں، دونوں صورتوں میں حانث ہو جائے گا. اس پر شبہ ہو سکتا تھا کہ آپ تو کہتے تھے حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے، اس کا جواب دے دیا بطریق عموم المجازی، عموم مجاز کے طریقے پر دونوں مراد ہو جائیں. تو عموم مجاز میں لپٹ کر تو دونوں مراد ہو سکتے تھے، پہلے گزر چکا ہے. لہذا جب حقیقت بھی مراد، عموم مجاز مراد ہے، تو جس کا حقیقت بھی فرد اور مجاز بھی فرد، لہذا فیحنث باکلھا، صاحبین کے نزدیک اگر گندم کھا لی بھون کر، اس سے بھی حانث ہو جائے گا، وہ بھی اکل الخبز، یا وہ روٹی کھا لی الحاصل منہا، جو اسی گندم سے بنی ہے، اس سے بھی حانث ہو جائے گا. حقیقت بھی مراد، مجاز بھی مراد. میرا خیال میں بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو، آئی یا اوپر سے گزر گئی؟ کلیئر؟ آگے چلو. جی استاد جی، استاد جی پھر قاعدہ کس کا فالو ہو رہا ہے؟ صاحبین کا؟ صاحبین کا، مجاز احتیاط کا؟ اس میں نہیں ہے جی، اچھا ٹھیک صاحبین کے قول کو ترجیح ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا جی، دوسری مثال، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ، یہ دوسری مثال کس چیز کی؟ کہ مجاز زیادہ مشہور ہو اور حقیقت بھی مستعمل ہو تو اختلاف. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حقیقت پر عمل، صاحبین کے نزدیک عموم مجاز پر عمل کرنا زیادہ اولا ہے. یہ اس کی دوسری مثال آ گئی. وَكَذَا لَوْ حَلَفَ، اسی طرح اگر کسی نے قسم اٹھائی، خدا کی قسم، لا يشرب من الفرات، وہ اس نہر سے نہیں پیے گا، یہ چشمے سے نہیں پیے گا. پہاڑی علاقے میں اگر آپ گئے ہو نا، اگر چشمے جا رہے ہیں، نہریں جا رہے ہیں، خدا کی قسم اس چشمے سے، یہ اس نہر سے نہیں پیوں گا، سمجھے. اب اس کا ایک حقیقی معنی ہے. حقیقی معنی کیا ہے؟ منہ ڈال کر اس چشمے میں نہیں پیوں گا، یہ اس نہر سے نہیں پیوں گا. اور مجازی معنی کیا ہے؟ کہ چلو میں پانی لے کر اس سے نہیں پیوں گا، یا گلاس میں پانی ڈال کر نہیں پیوں گا، یہ مجازی معنی ہے.
اور آپ دیکھ لیں اگر آپ ادھر گئے ہوں پہاڑی علاقے میں جہاں سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، سمجھے وہاں حقیقت پر بھی عمل ہوتا ہے. لوگ اس میں منہ ڈال کر بھی چشمے سے پی لیتے ہیں، نہر سے پی لیتے ہیں. سمجھے حقیقت پر عمل ہو رہا ہے. وہ پیچھے جو میں نے مثال دی تھی نا، وہ جہاں حقیقت پر عمل متعلق تو وہ کنویں کی مثال تھی. اچھا جی، پیچھے جو مثال دی تھی کہ منہ ڈال کر پینا متاثر ہے، وہ کنویں کی مثال تھی. تو کنویں میں تو ظاہر ہے اوپر سے رسی باندھ کے اپنے منہ کو الٹا کر کے نیچے جا کے پینا وہ تو بہت مشکل ہے. وہاں تو کنویں کے اندر منہ ڈال کر پینا حقیقی معنی پر عمل کرنا متعذر ہے، مشکل. لیکن چشمے میں یا نہر میں منہ ڈال کر پینا یہ تو متعذر نہیں، بلکہ عرفاً متروک بھی نہیں. لوگ عمل کرتے ہیں اس کے اوپر، منہ ڈال کر بھی پی لیتے ہیں چشمے میں اور نہر میں. اگرچہ یہ کم ہے، زیادہ تو مجاز پر عمل ہے کہ لوگ جب چشمے میں جاتے ہیں یا نہر میں جاتے ہیں، صاف پانی ہوتا ہے تو اپنے چلوں میں لے کر پی لیتے ہیں یا گلاس میں ڈال کر پی. یہ مجازی معنی تھا. تو مجاز حقیقت سے زیادہ مشہور ہے، لیکن حقیقت بھی مستعملہ ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ جب حقیقت مستعملہ ہے تو حقیقت پر عمل ہوگا، مجاز کو چھوڑ دیا جائے گا. اس صورت میں لہٰذا اس صورت میں اگر کسی نے منہ ڈال کر پیا چشمے میں یا نل، تب تو ہانس ہو جائے گا. چلوں میں ایک گلاس میں لے کر پی لیا پھر ہانس نہیں ہوگا. اور صاحبین اپنے اصول کے مطابق چلے، سمجھے وہ کیا عموم مجاز مراد ہوگا. لہذا کسی بھی طریقے سے پانی پی لیا ہانس ہو جائے گا، کیونکہ عموم مجاز پر عمل ہوگا. حقیقت بھی اس کا فرد، مجاز بھی اس کا فرد. لہذا منہ ڈال کر پی لے اس سے بھی ہانس، چلوں میں ڈال کر پی لے اس سے بھی ہانس جو کہ مجازی معنی ہے، گلاس میں ڈال کر پی لے اس سے بھی ہانس مجازی معنی، اور منہ ڈال کر اس میں پی لے جو کہ حقیقی معنی اس سے بھی ہانس. تو عموم مجاز پر عمل، حقیقت بھی مراد مجاز بھی. اگر کسی بھی طریقے سے پی لے گا تو ہانس ہو جائے. دیکھ لو وَكَذَا لَوْ حَلَفَ، اسی طرح کسی نے قسم اٹھائی، لا يشرب من الفرات، وہ نہیں پیے گا اس نہر سے، ينصرف الى الشرب منها كرعا عنده. اب حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہے اور عرفاً اس پر عمل ہوتا بھی ہے، اگرچہ کم ہوتا ہے مجاز کے مقابلے. وہ حقیقت کیا ہے کہ منہ ڈال کر پینا. سمجھے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اب اس قسم کو پھیرا جائے گا الی الشرب منہا، اس چشمے یا وہ نہر سے پینے کی، کیسے پینے کی طرف، کرعن، کہ وہ تکلف کے ساتھ منہ ڈال کر پیے گا تو ہانس ہوگا ورنہ ہانس نہیں ہوگا. کس سے نزدیک؟ امام صاحب عندہ وہ امام صاحب رحمۃ اللہ، کیونکہ حقیقت مستعملہ ہے، اگرچہ کم عمل ہے لیکن مستعملہ تو ہے، ممکن تو ہے اور عرفاً متروک بھی نہیں ہے. بعض لوگ عمل بھی کرتے ہیں، پھر حقیقت ہی مراد ہوگی. لہذا چلوں میں گلاس میں ڈال کر پی لیا ہانس نہیں ہوگا، مجاز مراد نہیں ہوگا. اور صاحبین کے نزدیک الی المجاز المتعارف، اس قسم کو پھیرا جائے گا مجاز متعارف کی طرف، یعنی حقیقت بھی مراد ہوگی اور مجاز بھی مراد ہوگا. لہذا کسی بھی طریقے سے پانی پی لے. مجاز متعارف کیا ہے؟ وَهُوَ شُرْبُ مَائِهَا، اس نہر کا پانی پینا، بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ، وہ کسی بھی طریقے سے پی لے، چاہے منہ ڈال کر پی لے تو بھی ہانس، کیونکہ عموم مجاز کا حقیقت بھی فرد ہے. اور چلوں میں ڈال کر پی لے، گلاس میں پی لے تو بھی ہانس، کیونکہ عموم مجاز کا جو ہے وہ یہ مجاز بھی فرد ہے. طریقوں کی بات آگے سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. میرا خیال میں ادھر اسٹیشن آ گیا ہے تو ادھر بریک لگا دیتے ہیں کیونکہ آگے سے نئی بات شروع ہو رہی ہے. اب سوال کیا تھا آپ نے، وہ جو بات آخر میں کہی تھی وہ میں آپ کو اس کا کل جواب دے دوں گا. ابھی میرے دل میں تقاضا ہو رہا ہے، کافی دنوں سے کوئی بات ہم نے نہیں کی ہے، چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے اپنی ہی یہاں بعض بنات کی طرف سے بھی واٹس ایپ آیا کہ گھر کی طرف سے، بچوں کی طرف سے آگے پیچھے بڑی پریشانی چل رہی ہے، ہمیں نہیں آتی کہ کس طریقے سے سمجھایا جائے. کوئی طریقے اختیار کرتے ہیں لیکن بچے سمجھتے نہیں ہیں، راہ راست پر آتے نہیں ہیں. خاص طور پر جو بچے باہر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر کنٹرول سے باہر نکل جاتے ہیں جی، بڑی پریشانی ہو جاتی ہے.
اور جس گھر میں نا گھر والے کنٹرول میں نہ ہوں اور وہ پٹری سے نیچے اتر جائیں، وہ گھر تباہی اور جہنم کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھلائی ہے وہ کیا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اللہ جی ہماری بیویوں کو بھی اور ہماری اولاد کو جو ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ یہ اللہ نے خود سکھلائی ہے دعا میں، یہ دعا مانگا کرو مجھ سے، کیا؟ ہماری بیویاں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اور اگر وہ پٹری سے اتر جائیں اور نافرمانی کے اوپر آ جائیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، ہمارا تو بہت تجربہ ہے اور تو بہت لوگ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، بتاتے بھی اپنے، تو پھر خدا کی قسم کروڑوں پتی اربوں پتی لوگ بھی جو ہے وہ پھر پریشان ہوتے ہیں اور روتے ہیں، اور میرا مطلب ہے بے سکون تباہی مچ جاتی ہے گھر میں۔ آئی سمجھ میں؟ اب آپ مجھے بتلائیے، ہم نے غور، اللہ تعالیٰ نے بھی دعا کی تو بہت بڑی بات ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا، اب ہم کیا کریں کہ کس طریقے سے یہ ہماری اولاد، ہمارے گھر والے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سمجھے؟ اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی میں آپ کو دینی حوالے سے ٹپس دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے، ہمارے پاس جب آتے ہیں نا تو پھر وہ بعض خواتین بھی بیچاری رو رہی ہوتی ہیں، میں کہتا ہوں دیکھو ہمارا مسئلہ یہ ہے، پہلے تو ہم اس کو دھکا دیتے ہیں نہر میں یا پانی میں، پھر ہم کہتے ہیں ہائی گیلی ہو گئی، ہائی گیلا ہو گیا، ابھی دھکا بھی تو ہم نہیں دیا تھا، تو پانی میں دھکا دیں گے گیلا تو پھر ہونا ہی ہونا ہے۔ سمجھے؟ ہمیں کچھ تھوڑی سی احتیاطیں کرنی چاہیے، وہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے گھر گھر میں تباہی مچی ہوئی ہے۔ وہ کیا ٹپس ہیں، وہ کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے، یہ ذرا آپ غور کر لیں، کیونکہ یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ وہ کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ نمبر ایک، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والے جو بھی ہیں، بیوی بچے ہیں، گھر والے ہیں جو بھی، ان کی آنکھ اور ان کے کانوں کے اوپر پہرا بٹھا دیں۔ یہ دیکھیں کہ یہ سن کیا رہے ہیں، کانوں کے اندر کیا چیزیں جا رہی ہیں، کوئی خرافات تو نہیں جا رہی، کوئی ناچ گانا، کوئی بےہودہ قسم کی حرکتیں، کوئی گندی قسم کی باتیں اور اس قسم کی کوئی چیزیں، گانے بجانے وہ تو نہیں جا رہے ان کے کانوں کے اندر۔ پھر آنکھ کے اوپر بھی پہرا بٹھائیں کہ دیکھیں کوئی گندی قسم کی چیزیں، کوئی خرافات، کوئی فلمیں، کوئی ڈرامے، سمجھے، کوئی بےہودہ قسم کی چیزیں یہ تو نہیں دیکھ رہے کہیں، یہ ان کی رسائی ادھر تک تو نہیں ہوگی ہے کہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ان کی آنکھ اور ان کے کان کے اوپر آپ پہرا بٹھا دیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں آپ بھیج رہے ہیں بچوں کو، جس سکول میں بھیج رہے ہیں، جس مدرسے میں بھیج رہے ہیں، جس درسگاہ میں بھیج رہے ہیں، جس کالج میں، جس یونیورسٹی، جہاں بھی بھیج رہے ہیں، آپ ذرا اس کے اوپر بھی پہرا بٹھا دیں کہ میرا بچہ جا کدھر رہا ہے، وہاں کوئی گڑبڑ نظم تو نہیں ہے، وہاں کوئی بےہودگی تو نہیں ہے، وہاں کی کوئی ایجوکیشن والی ترتیب تو نہیں ہے، وہاں کوئی گند تو نہیں سکھلا رہے، کوئی ادھر کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو جہاں وہ بچہ جا رہا ہے، جس سکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے، دوسرا پہرا ادھر بیٹھائیں گے، کوئی اچھی جگہ بھیجیں، یہ پورا پہرا بیٹھنا چاہیے۔ دو پہرے ہو گئے، تیسرا پہرا، تیسرا اور آخری پہرا وہ اس بات پر بٹھائیں کہ اسکول سے آنے کے بعد، کالج سے آنے کے بعد یہ کن بچوں کے ساتھ، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سوسائٹیز کی کہیں گندی تو نہیں ہے، غلط تو نہیں ہے، بد اخلاق لوگوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا، یہ غلط کریکٹر والوں کے ساتھ تو اس کا کہیں اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ یہ تین پہرے آپ کے ذمے اور ہمارے ذمے
سب کے ذمے فرض ہیں، فرض. یہاں آ کر گڑبڑ ہوتی ہے. ان تین میں سے کسی ایک جگہ کے اوپر گڑبڑ نہ ہوئی تو گھر تباہ اور برباد ہو گیا، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی تھی نا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک والا پہلو ختم ہو گیا، تباہی مچ گئی گھر. پھر ایسے ایسے کیس، ایسی ایسی پریشانیاں آتی ہیں نا. وجہ کیا ہے؟ ہم نے بالکل ان کو آزاد چھوڑ دیا. اور اس وقت خدا کی قسم جو کیس ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس دن بھی یہ 10-15 دن پہلے کچھ سپریم کورٹ کے وکیل وغیرہ حضرات نے مجھے بلایا ہوا تھا. الامان والحفیظ الامان، انہوں نے جو مجھے قانون بتلایا اور پھر وہ جو سنایا، جو نیا قانون سینٹ سے پاس ہوا کہ آپ کا بچہ، اس کے جذبات کو آپ کسی بھی طریقے سے، نہ ماں نہ باپ نہ شوہر بیوی نہ بھائی بہن نہ ماں باپ بچی بچہ، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے. مانا جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کو آزادی، جیسے یورپ کے اندر. یہ چند دن پہلے کی بات ہے. یہ پروگرام انہوں نے کیا، ایک بہت بڑا ہوٹل ہے یہ وابڈا ٹاؤن کے ساتھ ہی ویلنشیا میں، وہاں انہوں نے مجھے بھی بلایا ہوا تھا. اور وہ وکیل حضرات بھی آئے تھے سپریم کورٹ کے. وہ تو جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا میں تو حیران ہو گیا دیکھ کر. تو یہ اصل میں یہ اب جو بھی ترتیب بنی، ان پہروں کو ختم کیا جا رہا ہے کہ پہرے ختم ہو جائیں، نگرانی ختم ہو جائے. جیسے یورپ کے اندر جو مرضی مادر پہ آزاد معاشرہ، یہاں سے آ کر گڑبڑ ہوتی ہے. تو آپ نے یہ 3 پہرے تو لازماً دینے ہیں اگر چاہتے ہیں ہم یہ ہمارے بچے اور ہمارا گھر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اور ایک بات اور، ایک آخری بات جو آپ کے سامنے کروں، ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے. اور یہ حضرت شیخ الاسلام صاحب کے پیر بھی ہیں، ان کے خلیفہ ہیں حضرت شیخ الاسلام. اور یہ اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ تھانوی کے خلیفہ ہیں. جیسے ہمارے پردادا حضرت تھانوی علیہ رحمت کے خلیفہ تھے، یہ چند بڑی بڑی ہستیوں میں بہت بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی. حضرت فرمانے لگے کہ بھئی میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں گھر والوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، اور اس بات کا کہ وہ ہمارے لیے ٹھنڈک بن جائیں گے. ہمیں ادھر سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں تو اس کا میں ایک نسخہ دے رہا ہوں. آپ تجربہ، اللہ کے بندے تجربہ تو کر کے دیکھ لو یار. اگر تمہیں فائدہ نہ ہوا تو مجھے آ کر پکڑ لینا، لیکن تجربہ تو کرو نا. مصیبت یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے بالکل. مصیبت یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے، حضرت نے کیا نسخہ بتلایا؟ کہتے فرمانے لگے اوپر 2 باتیں صرف مان لو. ایک یہ کہ آپ اپنے بچوں سے کہو کہ بیٹا آج میں نے آپ سے تھوڑا سا مشورہ کرنے، تھوڑی سی میٹنگ کرنی ہے، تو میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. بتاؤ کون سا ٹائم؟ پیار سے، غصہ نہیں کرنا، سختی بالکل نہیں کرنی، بالکل پیار سے اس کو کہو. جو مناسب ٹائم ہو، موقع کی مناسبت سے آپ دیکھ لیں، اس کو بٹھا لیں. بیٹا تھوڑا مشورہ کرنا ہے، تھوڑی میٹنگ کرنی ہے. مشورہ کیا ہے بیٹا؟ پہلی بات یہ ہے کہ خدا کی قسم ہر روز ہمارا قدم قبر کی طرف بڑھ رہا ہے. ہر روز ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں. ہماری قبر ہمارے قریب ہوتی جا رہی ہے، قبر ہمارے قریب ہوتی جا رہی ہے. کل کو مرنا بھی ہے، اللہ کے روبرو پیش بھی ہونا ہے، جواب بھی دینا ہے. تو خدا کے لیے غور کر لو، خدا کے لیے غور کر لو. بڑی مشکل، بڑی پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اور ہمارا ہر قدم قبر کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم ادھر ہی سفر کر رہے ہیں، ادھر ہی جا رہے ہیں. فرض کر لو 50 سال اگر کسی کی ہے، 60 سال 70 سال ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ 30 سال اگر گزر گئے ہیں تو اب کتنا وقت رہ گیا ہے؟ تو ادھر ہی وقت گزر، ہم قبر کے. ایک بات تو اس کو، ہر قدم قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، ہر لمحے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. ایک تو اس کے ذہن میں، ایک تو یہ کام کر لو. دوسرا یہ کام کر لو کہ پھر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگو.
اللہ جی یہ جو معاشرہ ہے، یہ جو بےہودگی اور گندگی پھیلی ہوئی ہے، میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن اللہ جی آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، آپ تو کی شان تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ جی میں اگر عاجز ہوں، آپ تو عاجز نہیں، میرے لیے مشکل ہے، آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ آپ کے تو کون کہنے سے ساری دنیا پیدا ہو جاتی ہے، ساری دنیا آ جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے، آسمان زمین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ جی آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ جی میرے بچوں کو ہدایت، اللہ جی میری آنکھوں کی ٹھنڈا، اللہ جی راہ راست دے۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت سونے سے پہلے پڑھے، اس کے بعد رو رو کر ہر روز اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اول آخر 3 3 دفعہ نماز والا درود پاک پڑھے۔ حضرت فرمان لگے یار عمل تو کر کے دیکھ لو، اگر فائدہ نہ ہوا تو مجھے آ کر پکڑ لینا، ان 2 باتوں کے اوپر عمل کر کے۔ تو یہ وہ چند ضروری باتیں تھی، میرے خیال میں اس کے اوپر اگر ہم عمل کر لیں تو یقیناً یہ ہمارا گھر، یہ ہماری بیوی بچے خاوند جتنا بھی گھر فیملی ہے، یہ سب ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ یہی اس کا نسخہ ہے، جو اصل نسخہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تقوی والی زندگی دے دے، ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما لے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید ہے کہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے جی۔ باقی انشاءاللہ نماز کا ٹائم، باقی وہ جو سوال میرے سے دعائتوں کے حوالے سے ہوا تھا اس کا جواب میں کل دوں گا انشاءاللہ۔ هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت